نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ لسنرز اینڈ ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن حکیم ماہ رمضان میں نازل ہوا اور اسی لیے قرآن اور ماہ رمضان کے اندر ایک بہت گہرا ربط ہے، اور جو ہی رمضان کا آغاز ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر رجوع الی القرآن میں اضافہ ہو جاتا ہے، قرآن کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے، جو کہ دراصل ایک بہت مثبت اور ایک پازیٹیو ٹینڈنسی ہے۔ اسی حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم جو کہ اللہ کا آخری کلام ہے، یہ کلام، یہ کتاب اپنے کچھ حقوق بتاتی ہے اپنے ماننے والوں کے ذمہ، کہ جو قرآن کو مانتا ہے، جو قرآن کو اللہ کا آخری کلام مانتا ہے، اللہ کا آخری پیغام مانتا ہے، اللہ کی کتاب مانتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ میرے کچھ حقوق ہیں جو ادا کرنے ہیں۔ یہ حقوق 4 ہیں۔ نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 تفہیم قرآن یا فہم قرآن، نمبر 3 عمل بقرآن، اور نمبر 4 اشاعت قرآن۔ یہ 4 قرآن کے حقوق ہیں، اور دراصل یہ قرآن سے تعلق اور قرآن سے ربط کے 4 درجے بھی تصور کیے جاتے ہیں۔ تو پہلا جو قرآن کا حق ہے وہ ہے تلاوت قرآن، کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، نہ صرف ماہ رمضان میں، نہ صرف یوم الجمعہ کو، بلکہ سال کے ہر دن قرآن کی تلاوت کرنا مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ وہ قرآن کے کچھ حصے کی تلاوت کریں، 1 پارے کی، آدھے پارے کی، 1 پاؤ کی، یا اس سے کم جو بھی ممکن ہے اس کی تلاوت کی جائے۔ اور تلاوت کے لیے صحیح مخارج، صحیح ادائیگی، صحیح تلفظ کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ کیوں کہ قرآن عربک لینگویج میں ہے، اور جس کو عربک نہیں آتی اس کو یقیناً اس میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو جہاں ہم بہت سارے اور فن سیکھتے ہیں، فنون سیکھتے ہیں، علوم سیکھتے ہیں، بہت سارے ڈسپلنز کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں یہ ہمارے ذمہ ہے، مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کو صحیح طریقے سے سیکھیں، کہ اس کے ڈیو پروٹوکول کے مطابق، اس کے ڈیو جو ساؤنڈز اور مخارج ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو فنالوجی ہے اس کو سیکھا جائے اور اس کے مطابق تلاوت کی جائے، کیونکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کا سوال کرنا ہے۔ قرآن حکیم نے خود یہ حقوق بتائے ہیں، یہ حقوق متعین کیے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور قرآن کی جو تلاوت ہے یہ قرآن سے ایک ابتدائی تعلق ہے، یہ قرآن سے تعلق بنانے کی بنیاد ہے۔ اور یہ کیونکہ کلام آسمان سے اترا، آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو یہ روح کی غذا بھی ہے، کہ جتنی تلاوت قرآن زیادہ ہوتی ہے، مستقل ہوتی ہے، تو روح کو نرشمنٹ ہوتی ہے، جو سول ہے، اٹس اے سوپ فار یور سول۔ سو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے تلاوت قرآن کرنی ہے، اور اس کے لیے صحیح ادائیگی کا آنا بھی ضروری ہے۔ اگر نہیں آتا تو ہمیں سیکھ لینا چاہیے، اگر آتا ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نمبر 2 ہے تفہیم قرآن، کہ ہم نے قرآن کا فہم سیکھنا ہے، فہم قرآن حاصل کرنا ہے، قرآن کے معنی، قرآن کے پیغام، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن بندوں سے کیا طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام، انسانوں کے نام کیا ہے، وہ ہم نے سیکھنا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھ کے، قرآن کا ترجمہ پڑھ کے، قرآن کا معنی پڑھ کے۔ اور پھر وہی بات کہ جہاں ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، کئی سال یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سکولز میں گزارتے ہیں، مختلف سبجیکٹس اینڈ ڈسپلنس پڑھتے ہیں، وہاں ہم نے قرآن کو بھی سیکھنا ہے، مفسرین سے سیکھنا ہے، علماء سے سیکھنا ہے، ترجمہ و تفسیر پڑھنی ہے، تاکہ ہم قرآن کے بنیادی پیغام کو سمجھ سکیں اور قرآن کو انٹرنلائز کر سکیں۔ تو عام طور پہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ترجمہ پڑھنا ہے، کون سی تفسیر پڑھنی ہے، کون سی درست ہے، کون سی درست نہیں ہے، کون سی زیادہ اچھی ہے۔ تو انشاءاللہ جلد ہم اس پہ الگ بات کریں گے۔ تو نمبر 2 آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فہم قرآن ہے، تفہیم قرآن ہے، کہ قرآن کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، انٹرنلائز کرنا ہے، تاکہ قرآن کا نزول ہمارے دلوں پہ ہو سکے۔ اور قرآن کا تیسرا حق ہے عمل بقرآن، جب ہم قرآن کو سمجھ لیں گے، انٹرنلائز کر لیں گے، قرآن کی ایک ڈیپر انسائٹ ڈیولپ کر لیں گے، تو قرآن کا تقاضا ہے کہ قرآن کے مطابق عمل کیا جائے، انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی بھی قرآن کے مطابق گزاری جائے، اور اپنی زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں، سوشل سفیر آف لائف ہے، پولیٹیکل سفیر آف لائف ہے، اکنامک سفیر آف لائف ہے، فیملی لائف ہے، آپ کی انڈیویجول لائف ہے، ہر جگہ پہ قرآن کو نافذ کریں، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور قرآن سے تعلق کا تیسرا درجہ ہے، کہ ہم قرآن کے ساتھ اور ڈیپر ایسوسیشن ڈیولپ کر لیتے ہیں۔
اگر یہ درجہ بھی ہماری زندگی میں موجود ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگنی ہے۔ اور اگر یہ درجہ ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے، اگر ہم قرآن کو یہ حق نہیں دے رہے، تو ہمیں فکر مند ہونا ہے اور قرآن کو یہ حق دینا ہے۔ اور نمبر 4 ہے اشاعت قرآن، کہ جب ہم قرآن کو سیکھ لیتے ہیں، قرآن کو سمجھ لیتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ہم نے یہ پیغام عام کرنا ہے، دیگر مسلمانوں تک پہنچانا ہے، ایون کہ نان مسلمز تک کمیونیکیٹ کرنا ہے، قرآن کے نالج کی ڈسیمینیشن کرنی ہے، تاکہ اللہ کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچے اور وہ اس سے فائدہ حاصل کریں، اس سے استفادہ حاصل کریں۔ تو یہ قرآن کے 4 بنیادی حقوق ہیں، جو قرآن سے تعلق کے 4 درجے ہیں: تلاوت قرآن، فہم قرآن، عمل بقرآن اور اشاعت قرآن۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا یہ چاروں حقوق کی ادائیگی موجود ہے یا کہ نہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہم نے فکر مند ہونا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں، کیا ہم پہلے درجے میں ہیں، کیا ہم دوسرے درجے میں ہیں، کیا ہم تیسرے میں ہیں، یا ہم چاروں حقوق قرآن کے ادا کر رہے ہیں۔ عموماً یہ رجحان ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت میں کثرت کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھی چیز ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، اس کے اوپر بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن ہمیں اس کے جو دوسرے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں، کہ فہم قرآن بھی حاصل کرنا ہے، قرآن کے معنی اور مفہوم اور قرآن کے بتائے ہوئے پیغام کو سمجھنا ہے، اور تبھی ہم عمل بقرآن کی طرف جا سکیں گے۔ جب تک قرآن کا معنی مفہوم نہیں سمجھ آتا تو قرآن کے مطابق عمل نہیں ہو سکتا، اور جب عمل نہیں ہوتا تو ہمیں اس کے ثمرات حاصل نہیں ہوتے۔ جب عمل اس پر ہوگا، اس کے ثمرات حاصل ہوں گے، اس کے اچھے رزلٹس ملیں گے، تو یقیناً ایک نیچرل ارج پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈسیمینیٹ کریں، ہم اس میسج کو دنیا کے دوسرے انسانوں تک لے کر جائیں۔ تو آج ماہ رمضان میں ہم یہ طے کریں، ہم یہ ایک کمٹمنٹ کریں اپنے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ بھی عہد کریں کہ ہم نے قرآن کے یہ چاروں حقوق ادا کرنے ہیں۔ اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں کہ آپ کہاں اس وقت سٹینڈ کرتے ہیں، کس لیول تک آپ کی قرآن کے ساتھ ایسوسیشن ہے، اگر یہ کمزور ہے، ویک ہے، پور ہے، تو اس کو اسٹرینگتھن کریں، اس کو انہینس کریں اور قرآن کے ساتھ اپنا ربط مضبوط کریں۔ تو یقیناً قرآن کا جو بنیادی پیغام ہے، جو قرآن کا بیسک سبجیکٹ میٹر ہے، دیٹ از ہیومن ویلفیئر، دیٹ از ہیومن ویل بینگ، ہیومن ڈیولپمنٹ ہے۔ تو انسان کی جو ترقی ہے، انسان کی ویل بینگ ہے، انسان کی ویلفیئر ہے، قرآن اس سے ڈیل کرتا ہے۔ تو جب ہم قرآن کے یہ چاروں حقوق ادا کرتے ہیں، ان چاروں لیولز پہ اپنی ایسوسیشن کو اسٹرینگتھن کرتے ہیں، تو یقیناً ہم قرآن کی اس اپروچ کو، جو انسانوں کی ویلفیئر ایک ڈیوائن اپروچ کے تحت اتارا گیا اور ڈیوائن اپروچ اس میں موجود ہے کہ یہ انسانوں کی ترقی کا ضامن ہے، تو یقیناً اس کے فوائد، اس کے ثمرات ہمیں حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔